جائز ہے، لیکن بہرحال اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے وہ دوبارہ پھر پیسے رکھے کہ چلو جب ملے گا تو ہم ایسا کر دیں گے، یہ حرام ہے، یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جناب، اور یہ بینک کا، یہ بھی کیا بینک میں ہم روپیہ فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ 786 کیا ہے؟ 786 یہ ہرے کرشنا کا نمبر ہے، 786 ہرے کرشنا کا نمبر ہے، نکال کے دیکھ لو، اسی کا نمبر آئے گا، بسم اللہ کا نمبر نہیں ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اس دور کے یہودی مولویوں نے ہاں اس امت کے یہودی ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف کر کے 786 اور اس طرح سورتوں کے نقشے بنا کے، قرآنی آیتوں کے نقشے کہ فلانا نقشہ یہ اتنے نمبر کا، فلانے نقشہ اتنے نمبر، یہ اس امت کے یہودی علماء ہیں۔ اس امت کے کون ہیں یہ؟ ہاں یہ قرآن کی تحریف کرنے والے ہیں، اور ایسا کرنے والے حرام ہیں، بغیر توبہ کے مرے تو پھر اللہ ان سے نپٹے گا وہیں۔ جس طرح یہودیوں نصرانیوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اندر تحریف کیا، اسی طرح اس دور کے ملانوں نے بھی، جو اپنے آپ کو بھلے وہ کسی دور کے اپنے آپ کو قطب العالم اور غوث العظم کہتے ہوں، اگر انہوں نے یہ کی ہے تو اس دور کے وہ یہودی ہیں، اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ میں تقریباً لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ دکھاتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں فرمائیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے اس سلسلے میں کوئی حدیث کا علم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بتا دیں۔ ایک شخص 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا، صرف جمعہ پڑھ لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں فرمائیے۔ اس شخص کی جمعہ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر جمعہ کے پھر تو جمعے کی نماز پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں میں کئی قسم کے نمازی ہوتے ہیں بھائی، آٹھیا، کاٹھیا، 360۔ آٹھیا تو یہ لوگ ہیں جو جمعے 8 دن میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ہے۔ کاٹھیا وہ لوگ ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی وپی لگا کے باقاعدہ مسلمان بن گئے، منہ لٹکا کے چلے گئے جیسے 72 لعنتیں جوتے مارے گئے ہوں۔ میت میں کیا، ایسے لوگوں میں سمجھتا ہوں جماعت نماز میں بھی شریک ہونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہوگی، اللہ نہ کرے، اس طرح سے منہ بنا کے جاتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور 360 کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صرف عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں تو یہ لوگ صرف زبانی طور پر مسلمان ہیں یا حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ انڈیا میں فرض نماز پڑھتے ہوئے ہیں تو پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا، بس الگ الگ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ جو انڈیا میں کرتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر دین و اسلام کی باتیں ہو رہی ہوں تو ہم اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اس کا دل نہیں ہوتا، وہ مجبوری پر آتا ہے، کیا ایسے آدمی کو لانا چاہیے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کہ بے شک ایسے آدمی کو لانا چاہیے نیک کے مجلسوں میں، اور اس کا تعاون کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، اور وہ بیچارہ شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ دینی مجلسوں سے اسی لیے دور بھاگتا ہے۔ ایسے آدمی کو لائیے، یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دال الخیر کفاعل ہی، کسی بھی بھلے آدمی بھلائی کی طرف کسی کو دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس بھلی بات کے اوپر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جناب یہاں اقامت ایک ہوتی ہے، اچھا یہاں یہ 4 نمبر سوال ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعودی میں رہ کر یہاں کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں انڈیا میں جا کر بولتے؟ اور ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں انڈیا میں جا کر کے بات کرتے، اور ہم لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، آخر ہم کیا جواب دیں؟ یہ شیطان ہے یہ جو یہ باتیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والا، مثلا مکاتب جعلیات کے اندر خاص طور سے یہ تانے کسے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں ہم موجود ہیں، کیا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو کھانا ملتا ہے؟ ہرگز نہیں، دین اسلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگ شیطان ہیں، من الجنۃ والناس ہیں، وسوا، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے نا، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو یہ انسانی جنات الگ شیطان ہے، اور شیطان جنوں میں جو شیطان ہے وہ بھی شیطان ہے۔ تو یہ بھی شیطان ہے جو آپ کو اس بات کی طرف وسوسے دلاتے ہیں کہ یہ کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اسے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو جوتا مارو، یہ بغیرت تو کیوں اتہام لگاتا ہے؟
کیوں کسی کی نیت کے اوپر ہم دین اسلام کی بات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس طرح کے شیطان مملکت میں اور شہروں میں گھومتے بھی ہیں کہ لوگوں کو اس ناحیے سے متنفر کرتے ہیں، ہے نا، تاکہ وہ اسی وجہ سے نہ جائے اور ہماری انہی شرکیہ باتوں کے اوپر اڑا رہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا حرام ہے۔ اور جہاں تک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ سعودی میں رہ کر یہاں کی باتیں کرتے ہیں، میرے عزیز میں یہاں کی باتیں کیا مطلب یہاں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں؟ اور انڈیا میں قرآن و حدیث کی باتیں، بال ٹھاکرے کی باتیں قرآن و حدیث کی ہیں، اڈوانی کی باتیں بال ٹوز کی ہیں، شرد پوار کی اور سونیا گاندھی کی قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ تو پھر تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تم بھی جاؤ وہیں اسلام ہے، سعودیہ میں اسلام نہیں ہے۔ میرے عزیز یہ غلط بات ہے۔ قرآن و سنت جہاں بھی ہے ہم قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہیں، چاہے انڈیا میں رہیں، چاہے سعودیہ میں رہیں، چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے لندن میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے، انشاءاللہ اگر ملاقات ہوگی تو وہاں بھی ڈنکے کی چوٹ پر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم تختہ دار پہ بھی کھڑے ہو کے قرآن و سنت کی بات کریں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا اپنے ملاؤں کی طرح؟ یہ بھائی میرا شاید انہیں اپنے ملاؤں کی طرح کہ باب رحمن رام رام با مسلمان اللہ اللہ، جیسے یہاں کے مولوی لوگ ہیں۔ اچھا اس میں سوال میں بھی اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں اقامت ایک ہوتی ہے اور انڈیا میں ڈبل، یہ اپنے مولویوں کی طرح سمجھا، جیسے یہاں کچھ حنفی ملے بعض گاؤں کی مساجد میں کسی طرح منافقت کر کر کے امام بنے ہوئے ہیں، تو جناب علی خوب شیخوں کی چاپلوسی چمچا گیری کر کے اور یہاں امام بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم نے اللہ کی قسم ہم نے خود ٹوکا ہے، ہم نے کہا بھائی آپ جو ہے ہندوستان میں ڈبل اقامت کہتے ہو، ہے نا، اور یہاں تو آپ ایک ہی اقامت کہتے ہو، کیوں؟ کہتے ہیں جب وہاں جائیں گے تو وہاں کر لیں گے۔ ہم یہ لکیر کے فقیر لوگ نہیں ہیں، ہم تختے دار پہ بھی کھڑے ہو کے قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، ملی فہد کے سامنے بھی بولنا ہوگا تو قرآن سنت کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ تم اپنے کی طرح نہ سمجھو۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں، یہ نہیں کہ جیسا چہرہ دیکھا اس طرح کی بات کری۔ اور یہاں قرآن و سنت کا راج ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے مملکت سعودی عربیہ میں، اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مشائخ الحمدللہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم بھی قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہندوستان میں بھی ہم دیتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں اور یہاں دین اسلام کی بات ہوتی ہے اس لیے یہاں کی باتیں کرتے ہیں، اور جہاں تو تم انڈیا میں کیوں نہیں جا کے بولتے؟ تو تم چلو انڈیا، ہم تمہارے پیچھے پیچھے انڈیا آ رہے ہیں، تم چلو تو پہلے وہاں چلو، پہلے تم چلو۔ جو گمراہ لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم بھی یہاں موجود ہیں، جہاں تم رہو گے وہیں ہم بھی رہیں گے، تو جب وہ گمراہیاں پاک و صاف ہو جائیں گی تو ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں کتنی ظاہری شاخیں ہیں، کتنی باطنی، کوئی باطنی اتنی شاخ نہیں ہے، یہ سب صوفی باطنیوں کی پیداوار ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز الحمدللہ یہ ملت بیضاء، یہ دین ہے، وہ سفید دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ہم نے تم کو وائٹ بالکل سفید روشن دین کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے کوئی شخص بھٹک سکتا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو۔ تو ہمارا دین دودھ کی طرح سفید ہے، واضح ہے، روشن ہے، کھلا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی باطنی اتنی چیز نہیں، سب ظاہری ہے۔ اور جو لوگ آتنی باطنی کی چیز کرتے ہیں وہ وہی ہیں، سمجھ لیں آپ، شیطان کے چیلے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی کیا دلیل ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اچھا، ایک شخص کا کہنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بقرعید کے دن سے 40 دن تک لگاتار گوشت نہیں کھانا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ اب یہ دلیل تو اسی سے لو کہ علی کا قول ہے تو کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں، یہ بے دلیل بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے 40 دن گوشت نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے اس طرح کی باتیں صحابہ کے اوپر بھی لگانا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے؟ کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا؟ کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا۔